اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم حضرت ادریس پیغمبر کی غیبت کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے بعد حجت خدا کی غیبتوں کا آغاز حضرت ادریس پیغمبر کی غیبت سے ہوا۔ ان کی غیبت میں ان کے پیروکاروں پر ایسا وقت آ پہنچا تھا کہ روز مرہ کا نان و نفقہ مہیا کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا، اور وقت کے ظالم بادشاہ نے کچھ لوگوں کو قتل اور باقی لوگوں کو فقیر اور ہراساں کر کے رکھا ہوا تھا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے ظہور کیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنی نسل سے آنے والے قائم یعنی حضرت نوح کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی طرف بلوا لیا۔ اس طرح عرصہ دراز تک ان کے پیروکار حضرت نوح کے قیام کرنے کا انتظار کرتے رہے اور وقت کے ظالموں کی سخت سے سخت ترین سزاؤں کو تحمل سے برداشت کرتے رہے۔ جید عالم دین شیخ صدوق کی کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق ابراہیم بن ابی البلاد اپنے والد سے اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کی نبوت کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک ظالم و جابر بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و تفریح کے لیے گیا۔ راستے میں اس نے ایک سرسبز زمین کو دیکھا جو ایک بندہ مومن کی تھی۔ اسے وہ زمین پسند آئی۔ اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کس کی زمین ہے؟ وزیر نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے۔ اس نے اس مومن کو بلا کر کہا کہ یہ زمین مجھے فروخت کر دو۔ مومن نے اپنی زمین فروخت کرنے سے منع کیا، جس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنے محل لوٹ کر قبیلہ ازارکا کی سرمئی آنکھوں والی عورت جو اس کے پاس تھی، جسے وہ بہت پسند کرتا تھا اور پریشانی کے وقت اس سے مشورہ کیا کرتا تھا، اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ کام تو ان لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے جن کے پاس قدرت نہ ہو۔ آپ کے پاس قدرت و طاقت ہے، لہٰذا اگر بادشاہ سلامت بغیر دلیل کے اسے قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کام کر سکتی ہوں تاکہ آپ اس زمین کے مالک بن سکیں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، وہ اس طرح سے کہ میرے قبیلے کے کچھ مردوں کو اس مرد مومن کی گرفتاری کے لیے بھیج دیں۔ جب وہ اسے آپ کے پاس لے آئیں گے اور گواہی دیں گے کہ اس نے آپ کے دین سے بیزاری کا اعلان کیا ہے تو آپ کے لیے قتل کرنا اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، تم ایسا ہی کرو۔ اس عورت نے اپنے قبیلے کے کچھ سپاہیوں کو اس مومن کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس رافضی کو لا کر بادشاہ کے سامنے گواہی دینا کہ اس نے بادشاہ کے دین سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ نے بھی اسے قتل کروا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ غضب میں آیا اور حضرت ادریس کو وحی کی کہ اس بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ تم نے اس مومن کو قتل کروا دیا۔ یہ کافی نہیں تھا کہ اس کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بیوی بچوں کو محتاج اور بھوکا چھوڑ دیا؟ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ میں آخرت میں تم سے ضرور اس کا انتقام لوں گا اور دنیا میں بھی تیری بادشاہی کو سلب کر لوں گا، تیری عزت کو خاک میں ملا دوں گا، تمہاری عزت کو ذلت میں بدل دوں گا اور اس عورت کے گوشت کو خونخوار کتوں کی غذا بناؤں گا۔ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے سنایا۔ بادشاہ نے جو اتنا سرزنش آمیز خطاب سنا تو غضبناک ہو کر کہا، اے ادریس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو مجھ پر بڑا دکھانے کی کوشش مت کرو۔ پھر اس نے اسی عورت کو بلوایا اور ادریس کی ساری گفتگو سنائی۔ اس عورت نے کہا، آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے افراد کو ابھی بھیجتی ہوں کہ اسے قتل کرائیں۔ بادشاہ نے کہا، جلدی کرو۔ حضرت ادریس نے اپنے خالص پیروکاروں کو بھی بادشاہ کی طرف بھیجا۔ جانے والوں نے بھی پیغام سنایا، مگر لوگ ڈرے کہ کہیں بادشاہ حضرت ادریس کو قتل نہ کروا دے۔ دوسری طرف اس عورت نے اپنے قبیلے کے 40 مردوں کو حضرت ادریس کو تلاش کر کے قتل کرنے کا حکم سنایا۔ جب حضرت ادریس کے پیروکار مطلع ہوئے کہ وہ 40 افراد ادریس کی تلاش میں ہیں تو انہوں نے حضرت ادریس کو آ کر اطلاع دی اور فرار ہونے کو کہا۔
حضرت ادریس بھی کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تیرا پیغام اس بادشاہ کو جا کر سناؤں، میں نے سنا دیا مگر وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے ادریس گھبراؤ مت، جو دعا کرنی ہے کرو۔ حضرت ادریس نے کہا، پروردگار، میری تجھ سے صرف ایک التجا ہے کہ اس شہر والوں پر اس وقت تک بارش نہ برسا جب تک میں تجھ سے دعا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کی یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت ادریس نے اپنی اس دعا اور اس کے قبول ہونے کو اپنے پیروکاروں سے ذکر کیا۔ اس وقت 20 افراد ان کے پیروکار تھے، وہ یہ خبر لے کر جگہ جگہ پھیل گئے۔ دوسری طرف حضرت ادریس پہاڑ کے اوپر جا کر ایک غار میں چھپ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر کیا جو ان کی غذائیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کا خاتمہ کیا اور اس عورت پر خونخوار کتے مقرر کر دیے جنہوں نے اسے پھاڑ کھایا۔ یہ سب اس مومن کا بدلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ محترم سامعین، حضرت ادریس علیہ السلام 20 سال تک لوگوں کی نظروں سے غائب رہے۔ اس دوران ایک اور ظالم و جابر بادشاہ بھی آیا، تاہم ایک قطرہ بارش نہ برسی، جس سے قحط اور دوسری پریشانیاں وجود میں آ گئیں۔ تب جا کر بعض لوگ جو حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دعا کرنے اور اس دعا کے قبول ہونے کو خود محسوس کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو سنانے لگے اور کہنے لگے، اب سوائے بارگاہ الہی میں دعا اور توبہ و زاری کے کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا سب لوگ سیاہ لباس پہنے اور سروں پر خاک ڈال کر توبہ و استغفار اور گریہ زاری کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں نے توبہ کر لی ہے اور میں نے انہیں بخش دیا ہے، صرف باران رحمت ہے جو میں تمہاری قبول کردہ دعا کے تحت نہیں برسا رہا، لہٰذا تم مجھ سے دعا کرو تو میں ان پر باران رحمت برسا دوں۔ تاہم حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا نہیں کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو جو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے غذا لے جایا کرتا تھا، اس کو غذا لے جانے سے منع کر دیا۔ جب 3 دن اسی طرح گزرے تو تیسرے دن کی رات کو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھوک اور سختی کی بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ اے پروردگار، تو نے میری روح قبض کرنے سے پہلے ہی میری غذا بند کر دی ہے۔ تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ تم اپنی غذا کے بند ہو جانے پر نالہ و فریاد کر رہے ہو اور اپنے شہر والوں کی بالکل فکر نہیں ہے جنہوں نے 20 سال سختی کے گزارے ہیں۔ پھر بھی جب میں نے تم سے ان کے لیے دعا کرنے کو کہا تو تم نے نہیں کی۔ اب میں تمہیں اسی طرح بھوکا رکھوں گا، مگر یہ کہ اپنی جگہ سے نکل کر خود اپنے لیے معاش تلاش کرو۔ حضرت ادریس اپنی جگہ سے اٹھے اور شہر میں جا کر اپنے لیے غذا تلاش کرنے لگے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، دروازے کو دق الباب کیا، دیکھا ایک عورت نے 2 تازہ روٹیاں پکائی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اس عورت سے کہا، اگر ممکن ہے تو ایک روٹی مجھے دے دو تاکہ میں بھوک سے جان نہ دوں۔ اس عورت نے کہا، اے شخص، اس وقت میرے پاس صرف یہی 2 روٹیاں ہیں۔ دعائے ادریس نے ہمارے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑا، لہٰذا اگر میں اپنے حصے کی روٹی دیتی ہوں تو میں بھوکی مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بیٹے کے حصے کی روٹی تمہیں دیتی ہوں تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بولے، تمہارا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے، آدھی روٹی اس کے لیے کافی رہے گی، آدھی روٹی مجھے دے دو، اس طرح وہ بھی اور میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، مگر وہ لڑکا بھوک برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ عورت نے چیخ و پکار شروع کی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہ ابھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ادریس نے بچے کا بازو پکڑ کر دعا کی، اے وہ جس نے اس بچے کے جسم سے روح نکالی ہے، بے اذن پروردگار اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس پلٹا دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ادریس تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اب جو اس عورت نے حضرت ادریس کے کلام کو سنا اور بچے کو بھی زندہ پایا تو گھر سے باہر نکل کر فریاد بلند کی، اے لوگو،
او تمہاری سختیوں اور پریشانیوں کا دور ختم ہوا، حضرت ادریس ہمارے شہر میں آ چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام گئے، دیکھا پہلے والے ظالم بادشاہ کے محل کی جگہ خاک کا ٹیلہ بنا ہوا ہے۔ وہاں جا کر حضرت ادریس بیٹھ گئے، لوگ ان کے اطراف میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ادریس، کیا اب بھی آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے جبکہ ہم نے 20 سال سختی اور بھوک کے گزارے ہیں؟ اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے باران رحمت کو برسا دے۔ حضرت ادریس بولے، نہیں، مگر یہ کہ تمہارا موجودہ بادشاہ پیدل اور ننگے پیر اپنے اطرافیوں کے ساتھ آ کر یہی گزارش کرے۔ اب جو یہ بات اس ظالم بادشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے 40 افراد کو حضرت ادریس کے پاس بھیجا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ 40 افراد آئے تو حضرت ادریس نے بد دعا کی جس سے وہ سب وہیں مر گئے۔ اب جو یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے 500 افراد کو حضرت ادریس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ وہ 500 افراد بھی ڈرتے ہوئے حضرت ادریس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ادریس، 20 سال تک ہمیں اپنی نفرین کے ذریعے عذاب میں گرفتار رکھا، یہ کافی نہ تھا کہ ہمارے 20 افراد کو بد دعا سے مار دیا؟ حضرت ادریس بولے، بہرحال میں اس بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا ہی کروں گا جب تک وہ بادشاہ خود اپنے ننگے پیروں سے میرے پاس نہ آئے۔ لوگ جمع ہو کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بہت اصرار کے بعد جب بادشاہ اور باقی لوگ برہنہ پیر حضرت ادریس کے پاس آئے اور عاجزانہ انداز میں ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو حضرت ادریس نے بھی بارش کی دعا کی۔ ابھی حضرت ادریس کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آسمان کو سیاہ بادلوں نے گھیر لیا، گرج چمک کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اس طرح وہ لوگ بران رحمت سے سیراب ہوئے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔